ذرا تصور کریں، ایک بہت ہی نامور ڈاکٹر ہے اور وہ کسی مریض کو ایک بہت ہی طاقتور، نئی اور تجرباتی دوا کا نسخہ لکھ کر دے رہا ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں یہ بات پوری طرح جانتا ہے کہ وہ یہ مخصوص دوا کبھی بھی، مطلب کسی بھی صورت میں اپنے بچے کو نہیں دے گا۔ اف، یہ خیال ہی کتنا خوفناک ہے۔ ہے نا؟ بہت پریشان کون لگتا ہے؟ تو ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کل کی دور میں نا، اگر ہم ارد گرد دیکھیں یا چلے محض اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین پر ہی نظر ڈال لیں، ایک چیز جو سب سے زیادہ اور بالکل مفت ملتی ہے نا، وہ ہے مشورہ۔ بالکل 100% بات ہے، ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے۔ ایسا ہی ہے، مطلب ہر دوسرا شخص ایک ماہر تجزیہ نگار بنا بیٹھا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے ہر پیچیدہ مسئلے کا کوئی قطعی حل موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان مشوروں پر عمل کر کے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ مشورہ دینے والے اچانک منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ تو کبھی نقصان بھرنے نہیں آتے نا۔ جی بالکل۔ تو آج کا ہمارا یہ جو جائزہ ہے، یہ محمد فاروق راشد صاحب کے لکھے گئے ایک انتہائی فکر انگیز مضمون پر مبنی ہے۔ وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں اور انہوں نے ایک بہت ہی طاقتور عالمی تصور، جسے انگریزی میں اسکن ان دا گیم کہا جاتا ہے، اسے اردو میں بہت خوبصورتی سے ذمہ داری، خطرہ اور حقیقی وابستگی کے فلسفے کے طور پر پیش کیا ہے۔ واقعی بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہاں، تو ہمارے آج کے اس جائزے کا جو بنیادی مشن ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ محض ہوائی باتیں کرنے اور حقیقت میں ان باتوں کے نتائج بھگتنے کے درمیان جو ایک بہت بڑی خلیج ہے، وہ اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس کی جڑیں انسانی نفسیات اور ہمارے معاشرے کی بقا کے اندر بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم مضمون کی روشنی میں اس اصطلاح یعنی اسکن ان دا گیم کی تہہ تک جائیں تو اس کا جو سب سے بنیادی اور کڑا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا کسی بھی فیصلے، کام یا نظام میں حصہ ہو، اسے اس کے اچھے یا برے نتائج ہر صورت خود برداشت کرنے چاہیے۔ مطلب صرف بولنے کا حق نہیں، بھگتنے کی ذمہ داری بھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ صرف بولنے یا نظریہ پیش کرنے کا حق مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر اس نظریے سے کوئی تباہی آتی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنے کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر عائد ہونی چاہیے۔ اور یہ نہ کوئی نیا مشغلہ نہیں ہے، بلکہ ارتقائی لحاظ سے یہ احتساب کا وہ قدرتی طریقہ ہے جو انسان کو محتاط اور دیانتدار رکھتا ہے۔ چلیں اس بات کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں، کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اس کال اور فیل کے تضاد کو اتنی بار دیکھتے ہیں کہ اب شاید یہ ہمیں بہت عام سی بات لگنے لگی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا محض رائے دینا یا کوئی نظریہ پیش کر دینا واقعی اتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ مجھے یہاں تاریخ کی ایک بہت ہی شاندار تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانوں میں، خاص طور پر رومی سلطنت میں، جب انجینئرز کوئی نیا پل تعمیر کرتے تھے تو ان کے لیے ایک شرط لازمی ہوتی تھی۔ جب پل مکمل ہو جاتا اور اس کے نیچے سے وہ لکڑی کے عارضی ڈھانچے ہٹائے جاتے تو اس انجینئر اور اس کے خاندان کو اس پل کے عین نیچے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے نا؟ اب آپ خود سوچیں، جب بنانے والے کی اپنی جان اور اس کے خاندان کی بقا اس پل کی مضبوطی سے جڑ جائے گی تو کیا وہ تعمیر میں کوئی ناقص مواد استعمال کرے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تو ایک ایک پتھر کو 100 بار چیک کرے گا بھائی۔ بالکل، کیونکہ اس کا اپنا سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس رومی انجینئر والے واقعے میں ہمیں انسانی رویے کی سب سے بڑی حقیقت نظر آتی ہے، اور وہ ہے خطرے کا براہ راست احساس، یا جسے ہم فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں۔ مصنف محمد فاروق راشد صاحب نے اپنے مضمون میں اس اصول کے ٹوٹنے کی 3 بہت ہی چشمکشا مثالیں دی ہیں۔ اچھا، وہ کون سی ہیں؟ دیکھیں، یہ مثالیں آج کے جدید دور کے المیے کو بے نقاب کرتی ہیں۔ پہلی مثال انہوں نے ایک ماہر معیشت کی دی ہے، جو ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتا ہے اور انتہائی پر اعتماد لہجے میں ملک کی معاشی پالیسیوں کو مسترد کر کے ایک نیا معاشی ماڈل پیش کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ٹیکس کیسے بڑھنے چاہیے یا بجٹ میں کہاں کٹوتیاں ہونی چاہیے۔ جو ہم روز نیوز چینلز پر دیکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس ماہر کی اپنی تنخواہ، اس کا اپنا لائف سٹائل اور اس کے اثاثے ان پالیسیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہو رہے۔ وہ ایک محفوظ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر
ان لوگوں کے معاشی مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے جو کل کو سڑکوں پر دھکے کھائیں گے۔ ایک منٹ رکیں، مجھے یہاں آپ کو تھوڑا سا ٹوکنا پڑے گا۔ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر ایک ماہر معیشت نے فرض کریں اپنی زندگی کے 30 سال معاشی ماڈلز، گراف اور ڈیٹا کا مطالعہ کرنے میں لگائے ہیں، جی صحیح۔ تو کیا اس کی اعلیٰ تعلیم، اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور اس کا جو اتنا وسیع تجربہ ہے وہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ صحیح مشورہ دے رہا ہے؟ مطلب کیا ہر مشورہ دینے والے کا سڑک پر آ کر نقصان اٹھانا ضروری ہے؟ یہ بظاہر تو ایک بہت منطقی سوال لگتا ہے آپ کا، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی اور عملی حقیقت میں جائیں تو فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ ڈگری اور تجربہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن کاغذ پر بنے ہوئے گراف اور حقیقی دنیا کے ہنگاموں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، پریکٹیکل لائف بالکل الگ ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب آپ کا اپنا کچھ داؤ پر نہیں لگا ہوتا تو آپ کا دماغ صرف تھیوری کی حد تک سوچتا ہے۔ آپ کے فیصلوں میں وہ درد شامل نہیں ہوتا جو ایک عام آدمی کو مہنگائی بڑھنے پر محسوس ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن انسانوں کو ہوتی ہے۔ یہ بات تو آپ نے بڑی پتے کی کہی۔ آپ پر بڑی بڑی کانفرنسوں میں بحث کرتا ہے، نظام تعلیم میں نئے تجربات کی تجویز دیتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آتی ہے تو وہ اس تجرباتی نظام کا حصہ ہی نہیں ہوتے۔ ارے ہاں، وہ تو بیرون ملک یا کسی انتہائی مہنگے نجی اسکول میں کسی اور ہی نصاب کے تحت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ لیبارٹری میں چوہوں پر تجربہ کر رہے ہوں، لیکن جب بات اپنے گھر کی آئے تو آپ اس تجربے کو دروازے کے باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ 100%۔ اور میرا خیال ہے کہ مضمون میں جو تیسری مثال دی گئی ہے وہ ان سب میں شاید سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ہے، اور وہ ہے ایک سیاستدان کی۔ جی ہاں، سیاستدان کی مثال تو بہت واضح ہے۔ مطلب ایک سیاستدان یا پالیسی ساز بند کمروں میں بیٹھ کر ایسے فیصلے کرتا ہے جن کا اثر کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے، لیکن ان فیصلوں کا خمیازہ اور ان کی قیمت ہمیشہ عام عوام بھگتتی ہے۔ سیاستدان کی اپنی زندگی، اس کی سیکیورٹی، اس کے علاج معالجے پر ان فیصلوں کا کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے معاشرتی بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ جب فیصلے سازوں کے لیے کوئی خطرہ، کوئی حقیقی نقصان یا سزا موجود نہ ہو تو ان کا دماغ لاشعوری طور پر ایسے راستے چنتا ہے جن میں ان کا ذاتی فائدہ زیادہ اور عوام کا نقصان قطعی بے معنی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انہیں خود تو کوئی قیمت نہیں چکانی۔ جی، ان تینوں مثالوں مطلب ماہر معیشت، تعلیمی ماہر اور سیاستدان میں ایک ہی خطرناک قدرت مشترک ہے۔ ان کے پاس اختیار کی طاقت تو پوری ہے، لیکن ان کا اپنا کوئی سکن ان دی گیم نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس میں ہارنے کی صورت میں قیمت کسی اور کی جیب سے ادا کی جائے گی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس رویے کو بڑے پیمانے پر دیکھیں تو جب نظام چلانے والے لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے فیصلوں کے منفی نتائج سے مکمل طور پر محفوظ رہیں تو پھر معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ تباہی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ بالکل، یہ معاملہ محض ایک فرد کی اخلاقی کمزوری کا نہیں رہتا، بلکہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسا وائرس بن جاتا ہے جو پورے معاشرے میں ناانصافی، ظلم اور سب سے بڑھ کر اداروں پر سے عوام کے اعتماد کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جنہیں ہم نے اختیار دیا ہے وہ دراصل ہمارے مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے تجربات کے تسکین کے لیے وہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو حقیقی ذمہ داری یعنی اپنے فیصلوں کا بوجھ خود اٹھانے کے فوائد ہمیں معاشرے کے ہر شعبے میں نہایت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ مضمون اس بات کی بڑی گہری وضاحت کرتا ہے کہ جب انسان کو اپنے نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے سوچنے کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، انسانی دماغ نفسیاتی طور پر نقصان سے بچنے یا جس کو ہم لاس اورژن کہتے ہیں اس کے اصول پر کام کرتا ہے۔ جب کسی کو معلوم ہو کہ اگر یہ کام غلط ہوا تو میری اپنی جیب سے پیسہ جائے گا، میری اپنی ساخت تباہ ہوگی یا میری اپنی جان خطرے میں پڑے گی، تو اس کے دماغ سے وہ تمام تر حد سے زیادہ خود اعتمادی اور غرور غائب ہو جاتا ہے۔ وہ زمین پر آ جاتا ہے۔ بالکل، وہ اچانک زمینی حقائق کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ مصنف نے اس کی مثال ایک ایسے ڈاکٹر سے دی ہے جو مریض کے درد کو صرف ایک میڈیکل کیس کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسانی جان کے طور پر محسوس کرے۔ جب ایک ڈاکٹر میں یہ گہرا احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے تو وہ علاج میں کہیں زیادہ دیانتدار، محتاط اور سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ صحیح،
یہ بات سرمایہ کاری کی دنیا میں اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ مصنف نے جو سرمایہ کار کی مثال دی ہے وہ بزنس کی دنیا کا سب سے کڑوا اور سچا سبق لگتا ہے مجھے۔ جی، وہ فنڈ مینیجر والی مثال۔ ہاں، ذرا اس فنڈ مینیجر کے بارے میں سوچیں جو بڑی کارپوریٹ عمارت میں بیٹھ کر دوسروں کی جمع پونجی اور پینشن فنڈز پر انتہائی خطرناک تجربات کر رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر مارکیٹ گر گئی تو اس کی زیادہ سے زیادہ 1 سال کا بونس کٹ جائے گا۔ لیکن غریب کا تو سب کچھ لٹ جائے گا نا۔ ایسا ہی ہے، اور اس کے برعکس وہ چھوٹا کاروباری شخص جو اپنی زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی لگا کر ایک دکان کھولتا ہے، اس کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کی محنت اس فنڈ مینیجر سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اپنا پیسہ ڈوبنے کا خوف، اپنی محنت کے ضائع ہونے کا ڈر انسان کی آنکھوں سے تمام فریب ہٹا کر اسے ایک انتہائی حقیقت پسند اور ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے۔ یہ فرق صرف پیسے کا نہیں ہے بھائی، بلکہ یہ فیصلہ سازی کے میکانزم کا ہے۔ جب آپ کا اپنا خون پسینہ شامل ہوتا ہے تو آپ کا دماغ ہر ممکنہ خطرے کا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے۔ آپ محض امیدوں پر محل تعمیر نہیں کرتے، بلکہ ٹھوس بنیادوں پر کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی وہ قدرتی توازن ہے جو اسکن ان دی گیم کسی بھی معاشرے کو فراہم کرتا ہے۔ یہ بے لگام اختیار کو، جس کے ساتھ کوئی جواب دہی نہیں ہوتی، ایک نہایت ہی سخت اور ذمہ دارانہ لگام ڈالتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے سیاست کی بات کی، معیشت کو دیکھا، سرمایہ کاری اور طب پر بھی نظر ڈالی۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ فلسفہ معاشرے کی اصلاح اور توازن کے لیے اتنا ہی ناگزیر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے گھر اور اسکول سے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی گھر اور اسکول ہوتے ہیں، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے، خاص طور پر نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو آنکھیں بند کر کے ہر خطرے میں کود پڑنا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ مطلب کیا ہر جگہ اپنا نقصان کروانا یا خود کو بلا وجہ مشکل میں ڈالنا ہی اصل ذمہ داری ہے؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ فلسفہ صرف ان امیر اور مراعات یافتہ لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس ناکام ہونے کی صورت میں ایک سیفٹی نیٹ موجود ہوتا ہے؟ ایک عام نوجوان جس کے پاس کھونے کو ہی کچھ نہیں، وہ کیسے خطرہ مول لے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی شاندار اور ضروری سوال ہے آپ کا، اور مضمون نگار نے اس پہلو کو بہت ہی احتیاط اور خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے تاکہ اس فلسفے کو سمجھنے میں کوئی الجھن نہ رہے۔ اسکن ان دی گیم کا مطلب ہرگز اندھا دھند خطرات میں کودنا یا بے وقوفانہ حرکتیں کر کے اپنی زندگی تباہ کرنا نہیں ہے۔ شکر ہے، کیونکہ یہ تو بہت خطرناک ہو جاتا۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق ایک دانش مند انسان وہ ہرگز نہیں ہوتا جو جذبات میں آ کے کھائی میں چھلانگ لگا دے اور اسے بہادری سمجھے۔ ایک باشعور انسان خطرے کی نوعیت کو، اس کے سائز کو سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی برداشت کی حد کیا ہے، وہ ممکنہ نتائج کا اندازہ لگاتا ہے، اور پھر پورے شعور کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے جس کے نتائج وہ خود اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مطلب ایک حسابی خطرہ۔ جی، اور اس کا تعلق دولت یا مراعات سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ اپنے کیے کی ذمہ داری لینے سے ہے۔ اگر ایک غریب طالب علم اپنی جیب خرچ سے کتابیں خرید کے کوئی چھوٹا سا کام شروع کرتا ہے تو اس کے پیمانے کا خطرہ ہے۔ وہ اگر اس میں ناکام ہوتا ہے تو وہ اس ناکامی سے جو سبق سیکھے گا وہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی اسے نہیں سکھا سکتی۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں کیلکولیٹڈ رسک کی، جس میں آپ حالات کا، اپنی صلاحیتوں کا اور خطرے کے حجم کا مکمل ادراک رکھتے ہوں۔ اور اگر ہم تعلیم و تربیت کی بات کریں تو مصنف نے بڑی زبردست نشاندہی کی ہے۔ جی، وہ استاد والی بات۔ ہاں، اگر ایک استاد صرف نصابی کتاب کی حد تک محدود ہے، وہ کلاس روم میں طلباء کو کاروبار کرنے کے طریقے تو پڑھا رہا ہے، لیکن اس نے خود عملی زندگی میں کبھی 1 روپے کا کاروبار نہیں کیا، اسے مارکیٹ کی سختیوں اور چیلنجز کا کوئی عملی تجربہ نہیں ہے، تو اس کی دی گئی تعلیم بالکل کھوکھلی اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ بہت صحیح بات ہے۔ جب تک خود آگ میں نہ کودیں وہ گرمی کا احساس کیسے دلائے گا؟ بالکل، استاد کا بھی اس علم کے عملی اطلاق میں شامل ہونا ضروری ہے، تبھی وہ طلباء کے دل و دماغ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح والدین کے کردار پر جو بات کی گئی ہے وہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔
اگر والدین خود تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لیکن بچوں کو سچ بولنے اور ایمانداری پر لمبے لمبے بھاشن اور نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، تو اولاد پر ان زبانی جمع خرچ کا کوئی رتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ بالکل۔ بچوں کو حقیقت میں تربیت دینے کے لیے والدین کو خود وہ عملی نمونہ بننا پڑتا ہے، انہیں خود ان اصولوں پر عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بچوں کے لاشعور میں بیٹھتی ہے۔ آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں سوشل میڈیا نے ہر چیز کو گلیمرائز کر دیا ہے، نوجوانوں میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے اور راتوں رات بغیر کسی محنت کے کامیاب ہونے کا رجحان ایک خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ ہاں، سب کو بس جلدی سے وائرل ہونا ہے۔ بالکل۔ تو یہ فلسفہ نوجوانوں کو ایک بہت بنیادی سبق سکھاتا ہے۔ شارٹ کٹ شاید آپ کو وقتی طور پر کوئی چھوٹا موٹا فائدہ یا سستی شہرت دلا دیں، لیکن ایک مستحکم، مضبوط اور باوقار شخصیت کی عمارت ہمیشہ محنت، مناسب خطرہ مول لینے اور سب سے اہم بات، اپنی غلطیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کی بنیاد پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی غلطی ماننا تو آج کل بہت مشکل کام لگتا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ جب آپ عملی میدان میں اترتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، گرتے ہیں، اور پھر کسی دوسرے پر الزام دھرنے کے بجائے اپنی غلطی مان کر اس سے سیکھ کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، تبھی آپ کے اندر وہ پختگی آتی ہے جو آپ کو زندگی کی بڑی جنگوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھانا، کسی کو قربانی کا بکرا نہ بنانا، یہ ایک بہت بڑی جذباتی اور اخلاقی ہمت کا کام ہے۔ ہم نے اب تک دنیاوی نظام، معاشی رویوں، سیاست اور تعلیمی نظام کے ان پہلوؤں پر بات کی جہاں لوگ اکثر کوئی نہ کوئی چور راستہ نکال کر اپنے فیصلوں کے نتائج سے بچ نکلتے ہیں، لیکن مصنف محمد فاروق راشد صاحب اپنے مضمون میں اس گفتگو کو ایک ایسی سطح پر لے جاتے ہیں جہاں سے بچ کر نکلنا یا نتائج کو کسی اور کے کندھوں پر ڈالنا بنیادی طور پر اور قطعی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سی سطح ہے؟ وہ ہے اس فلسفے کا خالص مذہبی اور روحانی زاویہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بات حیران کن ہے کہ جس تصور کو آج مغربی دنیا کی معیشت اور سماجیات میں ایک نئے اور انقلابی نظریے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ دراصل ہماری اسلامی تعلیمات میں صدیوں پہلے سے اور بہت زیادہ گہرے اور واضح انداز میں موجود ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان احتساب کو، یعنی جواب دہی کو، کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے کسی بھی جدید سے جدید قانون یا معاشی نظام میں خامیاں اور جھول موجود ہوتے ہیں۔ جی، لوپ ہولز تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ایک ہوشیار انسان شاید مہنگے وکیل کر کے یا اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے کیے کا خمیازہ کسی غریب اور کمزور پر ڈال کر قانون کی گرفت سے بچ نکلے، لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس تصور یعنی حقیقی ذمہ داری کی سب سے خالص اور اٹل شکل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذاتی طور پر ذمہ دار ہے۔ بے شک۔ تر اور حتمی تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کا کوئی چور راستہ، کوئی سفارش یا کوئی ہیلا بہانہ کام نہیں آتا۔ وہاں ہر عمل کا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پورا حساب لیا جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز جو اس دنیاوی فلسفے کو روحانیت سے جوڑتی ہے، وہ ہے انسان کی نیت۔ میرے خیال سے نیت کا یہ تصور اس پوری بحث کی جان ہے، کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی فیصلہ کیا، اس سے کسی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور ہم نے عدالت میں یا لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ جناب میری نیت تو بہت اچھی تھی، بس حالات خراب ہو گئے۔ ہاں، دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ دنیاوی جج تو شاید آپ کی ظاہری باتوں کو مان کر آپ کو بری کر دے، وہ آپ کے دل کا حال نہیں جانتا، لیکن حتمی اور روحانی احتساب کے کٹہرے میں اس چھپی ہوئی نیت کا بھی وزن کیا جائے گا۔ وہاں آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا۔ اگر اس مشورے کے پیچھے نیت کسی کو گمراہ کرنے یا اپنا کوئی پوشیدہ فائدہ نکالنے کی تھی، تو اس کا بوجھ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ کیا بات ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ اور جب کسی بھی فرد کے اندر یہ گہرا اور اٹل احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہر اس عمل، ہر اس لفظ اور ہر اس فیصلے کا مکمل طور پر جواب دہ ہے جس نے کسی دوسرے انسان کی زندگی کو، اس کے مال کو یا اس کی عزت کو رتی برابر بھی متاثر کیا ہے، تو وہ شخص حقیقی معنوں میں ایک منصف اور متوازن انسان بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے۔
جی، وہ احتساب سے بھاگنے کے نئے نئے ہیلے اور بہانے نہیں تراشتا۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اپنے فیصلوں کو اس کڑے معیار پر پرکھتا ہے کہ کیا وہ خود ان فیصلوں کا بوجھ کل روز قیامت اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہی وہ زندہ احساس ہے جو انسان کو اندر سے خود احتسابی کی طرف لے جاتا ہے۔ واقعی وہ صرف محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی غلطیاں نہیں نکالتا، ان پر انگلیاں نہیں اٹھاتا، بلکہ روز رات کو تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ یہ کتنا طاقتور اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے کہ اسکن ان دا گیم صرف مالی نقصان کے خوف یا اپنی شہرت بچانے کی فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل اور جامع طرز زندگی ہے۔ یہ ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ محض کھوکھلی اور بڑی بڑی باتوں اور زبانی جمع خرچ کا حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل، عمل کے بغیر سب بیکار ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر کسی نظریے، کسی اصول پر پختہ یقین ہے تو اس پر محض تقریریں نہ کی جائیں، بلکہ اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا جائے۔ اگر دوسروں کے کردار کو پرکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سب سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دکھا جائے، اور سب سے بڑھ کر اگر معاشرے کے کسی نظام سے، کسی رشتے سے یا کسی بھی قسم کے اختیار سے کوئی فائدہ اور سہولت حاصل کی جا رہی ہے تو اس کی قیمت چکانے اور اس کے نقصان کا سامنا کرنے کے لیے بھی سینہ تان کر برابری کی سطح پر تیار رہا جائے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد فاروق راشد صاحب کے اس مضمون کا سب سے نمایاں اور مرکزی پیغام یہی ہے کہ زندگی ایک ایسا کٹھن کھیل ہے جس میں صرف پویلین میں بیٹھ کر ایک محفوظ تماشائی بن کر جینے سے کام نہیں چلتا۔ تماشائی تو صرف تالیاں بجاتے ہیں یا شور مچاتے ہیں؟ جی، تماشائی تو صرف دور سے بیٹھ کر سیٹیاں بجا سکتے ہیں، کھلاڑیوں پر تنقید کر سکتے ہیں یا مفت کے مشورے دے سکتے ہیں، لیکن اصل کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو میدان کے بیچوں بیچ کھڑا ہوتا ہے، جس کے پیروں میں دھول لگتی ہے، جسے چوٹ لگنے کا حقیقی خطرہ ہوتا ہے، جو ہارنے کا شدید خوف محسوس کرتا ہے اور اسی خوف سے لڑ کر جیتنے کی سچی اور بے پناہ لگن رکھتا ہے۔ بہترین بات کہی آپ نے۔ کیونکہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جیتنے کے لیے اور کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے صرف کھیل کا حصہ بننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ خود کو، اپنے آرام کو اور اپنے مفادات کو عملی طور پر داؤ پر لگانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور جو معاشرے اور جو قومیں اس اصول کو اپنا لیتی ہیں، جن کے لیڈرز اور جن کے عوام یکساں طور پر نتیجے بھگتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی قومیں تاریخ میں اپنا نام بناتی ہیں اور مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہم آج کے اس پورے اور نہایت ہی گہرے موضوع کو ایک آخری اور فکری خیال میں سمیٹنا چاہیں گے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کیسے آج کی دنیا مفت اور بے بنیاد مشوروں سے بھری پڑی ہے، اور کیسے لوگ بڑی چالاکی سے اپنے فیصلوں کے نتائج اور ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے نفسیاتی عوامل، معاشرتی نقصانات اور روحانی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا۔ اور اس میں سیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ بالکل، اس ساری گفتگو میں معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کو بہت کچھ موجود ہے۔ لیکن یہاں سے جانے سے پہلے ہم ایک ایسا گہرا اور چپتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو اس مضمون کے مرکزی خیال سے تو ضرور جڑا ہے، لیکن یقیناً یہ ایک نئی سوچ، ایک نئے زاویے کی کھڑکی کھولے گا۔ سننے والوں کے لیے میرا سوال یہ ہے۔ جی فرمائیں۔ ذرا چشم تصور میں لائیے، اگر آج سے، اسی لمحے سے، آپ کا ہر وہ مشورہ، ہر وہ تنقید، ہر وہ فیصلہ جو آپ دوسروں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایک خودکار اور جادوئی طریقے سے آپ کی اپنی ذاتی زندگی، آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل اور آپ کے اپنے مال و اسباب پر بھی بالکل انہی نتائج کے ساتھ لاگو ہونے لگے، تو کل صبح جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ کے ادا کیے گئے الفاظ، آپ کے رویوں اور آپ کے فیصلوں میں کتنی بڑی اور کتنی حیران کن تبدیلی آ چکی ہوگی۔ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو وقت دینے اور ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو محض ایک نظریاتی بحث نہیں رہے گی، بلکہ عملی زندگی کے فیصلوں میں ایک مثبت اور واضح تبدیلی کا سبب بنے گی۔